فاتحہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا مولانا مولا الکونین، امامنا و امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من نظر الجمیل وستر القبیح، یا من لم یؤاخذ بالجریرۃ ولم یتق السترہ، یا عظیم العفو، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفرت، یا باسط الیدین بالرحمت، یا صاحب کل نجوہ، یا منتہا کل شکوہ، یا کریم الصف، یا عظیم المن، یا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، ربنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، علی صاحب دعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمآثار الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجاج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ، ابو القاسم محمد، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، شہزادی کی آمد وری کے لیے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، زمانے کے امام علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، میں کہتی ہوں نا کہ فرش عزا پر بیٹھ کے عرش معلیٰ تک پہنچنے والے کہکشاؤں کو نادافشاں رضوی کی لکھنؤ کی سرزمین سے خطابت کے ہاتھوں سے فردن فردن سلام کرتی ہوں میں، قبول کریے، سلام علیکم۔ عزیزان محترم، بہت ہی شکر گزار ہوں میں سارے چینلز کا، جو لوگ اپنے یہاں جو ہے ہم کو یہ موقع فراہم کرواتے ہیں۔ الحمدللہ SNL چینل وفا عباس بھائی اور جس کی سرپرستی مولانا اسلم صاحب ماشاءاللہ کر رہے ہیں، اور اورنگ آباد، یہ بامبے کا چینل ہے، اور اورنگ آباد سے
آفیشیل چینل رضوی صاحبہ کا جو مجھ سے رابطہ قائم کرتی ہیں، ماشاءاللہ یہ سب بہت ہی اچھے سے کام کر رہے ہیں، اور بھی چینل جو بھی ہم کو بولنے کا اور ذکر اہل بیت کرنے کا موقع دیتے ہیں، ہم سب کے شکر گزار ہیں، اور خاص طور سے ان کے لیے دعا ہے۔ عزیزان محترم، میری آپ کی گفتگو خرامہ چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے، اور الحمدللہ آیت الکرسی کے حوالے سے اس آیت کے ذیل میں جو سورہ بقرہ کی جو سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اس میں یہ آیت ہے، اور نایاب یہ آیت ہے، اور بیش قیمتی آیت ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ بہت بہت اچھا بامعنی ہے، اور ایک لفظ بھی ابس نہیں ہے۔ اس نے قرآن مجید کو دنیا میں جو بھیجا تو ہادی رہبر پیغمبر کے ساتھ بھیجا، ان سب ہستیوں کو وہاں سے پڑھا کے بھیجا۔ کیوں کہا کہ ارشاد اقدس ہو رہا ہے کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یعنی کہ اللہ ولی ہے، اللہ سرپرست ہے، کس کا؟ ایمان والوں کا سرپرست ہے، اور وہ ان کو ظلمت سے نور کی طرف لے آتا ہے، اور ادھر طاغوت یعنی کہ شیطان یعنی کہ ابلیس، اس کا بھی لشکر کام کرتا ہے، اور وہ نور کی طرف سے ظلمت کی طرف کھینچتا ہے۔ یعنی کہ یہ ایسا کردار ہے، شیطانی طاغوتی مشن ایسا مشن ہے جو 24 گھنٹے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ شب میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ میں نے پچھلی مجلسوں میں پروگرامز میں بھی یہ باتیں بہت ڈیٹیل سے کی ہیں، اور سب بچوں کو یہ باتیں یاد ہیں، اور آپ کی دعا سے میری کوشش یہی رہتی ہے کہ بہت ہی صاف ستھری سیدھی سی بات کروں تاکہ بچوں تک یہ سارے پیغام پہنچیں۔ بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ماشاءاللہ شکم مادر سے سنتے چلے آتے ہیں، تو بڑے ماشاءاللہ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، عزادار اور علمدار چونکہ ہوتے ہیں نا، اس لیے علم کا سمندر ہر مومن خود ہوتا ہے، لیکن یہ بچوں میں اگر باتیں نہیں کہی گئیں، اگر وقت رہتے نہیں بتائی گئی، تو وہ اس سے فیضیاب نہیں ہو پاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تمام مشکلوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور دھیرے دھیرے جب سن بلوغ تک پہنچتے ہیں تب ان لوگوں کو یہ چیزوں کا پتہ لگتا ہے۔ ایسے بہت سے کیسز ہیں۔ اچھا یہ بھی تھا ناز باجی، مجھے تو پتہ نہیں تھا، یہ تو کبھی سنا نہیں ہم نے، یہ تو کبھی بتایا نہیں، کیونکہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ گھر والے بھی سمجھتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، قرآن مجید کو روز پڑھنا چاہیے، یہ کون سی بڑی بات ہے، نماز کو روز پڑھنا چاہیے، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور تمام باتوں پر، والدین کا ادب کرنا چاہیے، خون زکوٰۃ خیرات تو بڑے لوگ سب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں لگتا ہے یہ کون سی بات ہے، سب گھر میں ہو رہا۔ بچے بالکل یہ ہندی میں اگر کہیں تو سنسکار، اور اردو میں یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں، لیکن اگر جب بتا دو تو تھیوری اور پریکٹیکل جب ساتھ ساتھ چلتا ہے نا تو بچوں کے ذہن نشیں ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ آج کل بچے پڑھ لکھ کے دیس پردیس بھی جا رہے ہیں، نہیں تو بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، اپنے اپنے سسرالوں میں جا رہی، تو یہ سب چھوٹی چھوٹی سی باتیں ایک مضبوط مستحکم بناتی ہیں انسان کی شخصیت کو۔ اس لیے میری کوشش رہتی ہے کہ بہت آسان بہت سادی بات ہو، اور جب ہے اسلام میں، جب قرآن مجید میں جو چیزیں موجود ہیں
اہل بیت علیہ السلام کے جو اقوال ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں وہ ساری چیزوں پر بات کی جائے تاکہ زندگیاں بھی آسان ہوں، اور جس لیے ہم لوگ عزاداری کرتے ہیں اس کا بھی مقصد پورا ہو کہ ہم اگر عزاداری کرتے ہیں اچھے اور سچے بہتر عزادار بنیں۔ اگر مجلس میں جا کے آ کے بلا کے مجلس کر کے اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، وہی خامیاں وہی کمیاں اگر جاری ہیں اور ہو رہی ہیں، زندگیوں میں تباہیاں ہو رہی ہیں، بربادیاں ہو رہی ہیں، ہر چیز ہر بات ہر رشتہ پامال ہو رہا ہے، علم دنیاوی آ رہا ہے، دینی علم سے دور ہو رہے ہیں، جو باتیں جس طرح سے با نفس نفیس طرح سے سمجھنا چاہیے ان باتوں میں وہ لذت نہیں رہ گئی ہے جو ہمارے بزرگوں میں تھی، کہ ہمیں یاد ہے ہماری والدہ جب نظر وغیرہ ہوتی تھی اور اگر کسی چوکی کو غوطہ کرواتی تھی تو خادماؤں سے ارے دروازے میں مطلب جو دھل کے چوکی اندر آ رہی ہے غوطہ کر کے اس کا پایا بھی دروازے سے چوکھٹ سے نہ ٹکرا جائے، جبکہ گھر کے سارے ہی پاک چیزیں ہوتی ہیں، مگر یہ کہ احساس اتنا کہ کس قدر خضوع اور خشوع اور کتنی اہمیت کے ساتھ ایک ایک چیز کو مانا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، تاکہ وہ نشو و نما ایسی رہے کہ بچے بچے کے رگ و پا میں پیوست ہو جائے۔ تو یہ بالکل ہم لوگوں کو بڑے سب کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں بچوں میں بھی پیوست کرنا ہے۔ اگر بچوں میں جب پیوست ہوگی تب ان کے آگے کی زندگیاں شاندار کا اور کامیاب ہوں گی۔ دیانتداری، انکساری، خلوص، اخلاق، دین، ایمان، عزت، محبت، وقار، سیلف رسپیکٹ جب ہوگی، انسان کی خود کی عزت ہوگی، اپنے گھر والوں کی عزت ہوگی، تو پھر وہ دوسروں کی بھی عزت کرنا چاہے گا۔ جس کی اپنی خود کی بھی عزت نہیں ہوتی ہے، جس کی اپنے گھر والوں کی عزت نہیں ہوتی، وہ دوسرے کی بھی عزت کرنا نہیں جانتا۔ یہ باتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ منظر عام پر ہم لوگوں کو مسلسل دکھتی ہیں، پیپر ان سے بھرے پڑے ہیں، اور وہی بات ہے کہ نیوز دکھائے یا نہ دکھائے، لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ نیوز میں تھوڑا بہت آتا ہے، لیکن جو چیزیں ہیں آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ پر فیس بک ہو یا جو بھی اور میڈیم ہو، سب وہاں پر یہ چیزیں، کیونکہ بہت سے سچے اور اچھے بھی ایسے کام کرنے والے ہو رہے ہیں جو پوری نیوز کو صحیح طرح سے دکھاتے ہیں، اور بہت سے اس کا رخ بدلتے ہیں، اور جن کو اب ہم یہاں پر نہیں وہ لفظ کہہ سکتے ہیں، جو کون سا میڈیا کہلاتا ہے کہ بھئی کیا ان کو کیا حاصل ہو گیا، جس کو دولت سرمایہ جہاں سے ملتا ہے، پھر چاہے غلط فیصلے ہوں وہ ان پر اڑ جاتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے، آخرت کی فکر نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اور چاہے وہ ذہنی ہو، چاہے مورل سپورٹ ہو، اور چاہے فائنینشیل ہو، اس طرح کی جو مدد ملنے لگتی ہے تو لوگ جو ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے آپ دیکھیں کہ خود تو کچھ بن نہیں پاتے ہیں اور نہ ہی دوسرے کو بننے دیتے ہیں، ہے نا، اور پھر اپنے کو ایسا پیش کرتے ہیں جیسے ان سے زیادہ بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے سورہ عنکبوت میں کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا تمہارے کہنے سے ہم مان جائیں گے کہ تم مومن ہو؟ اگر ہم کو ہمارے اندر ایمان کی روح نہیں ہے تو پھر چاہے جتنا ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم شیعہ ہیں، ہم مومن ہیں، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون ایمان والا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ دیکھیے کہ جو میں نے آیت الکرسی کی تلاوت کی ہے، اسی آیت کے زیر میں ہماری آپ کی گفتگو خرامہ خرامہ آگے بڑھتی رہی ہے۔ اس پر بہت سی باتیں ہوئی ہیں، بہت سے واقعات میں نے پیش کیے ہیں آپ کی خدمت میں، اور بہت اس کی فضیلت
بہت سی، میرے خیال سے ہر مجلس میں کوشش کرتی ہوں میں پہلے ہی بتا دوں، لیکن کبھی کبھی درمیان میں بھی آ جاتی ہے بات۔ میں نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ وضو کے بعد اگر آیت الکرسی کی تلاوت کر لی جائے تو اس کا کتنا فائدہ ہے، اگر سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت پڑھ کر لی جائے اس کا کتنا فائدہ ہے، تاکہ فالج کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے، بڑے مرض نہیں ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہر نماز کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اس کے لیے تو یہاں تک ملتا ہے کہ جو سچا ہے وہی یہ کر پائے گا، نہیں تو کوشش تو بہت کرے گا مگر کر نہیں سکتا ہے۔ تو یہ مجھے تو لگتا ہے یہ ایک اچھا سا ٹیسٹر بھی ہے نا، کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے۔ اگر ہم بھول جائیں تو ضرور ہم اپنے کو ٹیسٹ کریں، کہیں تو کچھ گڑبڑ ہوا ہے ہم سے، کیونکہ جو سچا نہیں ہے ایمان میں وہ ملتا ہے کہ وہ نہیں اس چیز کی پابندی کر سکتا۔ تو اس طرح سے تمام آیت الکرسی کے فائدے ہیں، اور حصار تو سبھی جانتے ہیں کہ اس سے حصار ہوتا ہے، حفاظت، چاہے کوئی دیس پردیس میں بھی ہو، اپنا عزیز آیت الکرسی باوضو ہو کے 3 بار صلوات آگے پیچھے پڑھ کے، اور اس کا حصار اگر ہم یہاں سے بھی کرتے رہیں گے تو الحمدللہ وہاں بالکل فائدہ ہوگا، اس تک حفاظت ہوگی۔ آیت الکرسی کی اتنی فضیلت ہے۔ اور ایک خاص فضیلت میں یہاں پر ضرور بیان کرنا چاہوں گی، کیونکہ دیکھیے رشتے ناطے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور خالی جیتے جی نہیں، مرنے کے بعد بھی ان کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ مومن مرتا نہیں ہے، ہاں، تو شاید اس لیے پورا نظام ہی پروردگار عالم نے ایسا رکھا، نظر نیاز یہ تحفے آپ بعد میں بھی پہنچا سکتے ہو، چاہے لباس دو ان کے نام کا نہیں ہے تو ایک رومال ہی دے دو۔ یہی تو ہے اسلام کی خوبصورتی کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ اتنا ہی سارا دو، یا تھوڑا دے سکتے ہیں، زیادہ نہیں دے سکتے، یا زیادہ ہی دے دو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہی بات، پورا اسلام ڈیپینڈ ہے، منحصر ہے اپنی سوچ و فکر پر، اپنے ایمان کو، اپنے وجود کو صاف و شفاف رکھیں۔ تو کہتے دیکھیں توفیق کی بات ہوتی ہے، اب توفیق کیا، جب مشیت الہی، مشیت پروردگار اگر ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، اور ہمارے اختیار جو ہم کو دیا گیا ہے اس میں اگر ہم پوری طرح سے پروردگار عالم کی طرف ہر چیز کو قربتاً اللہ، واقعی صرف کہنے سے نہیں، اندر سے اپنے وجود کے ساتھ، خوشنودی پروردگار عالم کے ساتھ اگر کرتے ہیں، تو جب ہمارے ارادوں میں مشیت الہی، مشیت پروردگار شامل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ تو 1-2 رکعت کا بھی کیا، 2 رکعت تو چھوڑیے، ایک سجدے کا بھی کیا مقام ہو جاتا ہے، ہاں، کتنے واقعہ آپ بھی سن چکی ہوں گی، میں بھی پڑھ چکی ہوں۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، تو ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہے جو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے، اور طاغوتی مشن یہ ہے کہ جو نور سے ظلمت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو بس زیادہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر لمحہ میں نے پچھلی کسی مجلس سے پڑھا تھا کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ بھی مجھے تو لگتا ہے کہ پلسرات ہے، بس کچھ دیکھنا نہیں ہے، بس یہ کہ کیا کہا گیا ہے وہ کرنا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رکنا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو طاغوتی مشن، اب ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سی برائیاں ہیں جو ہم خدا نہ کرے اگر جانے یا انجانے ہم سے ایسا کچھ ہو رہا ہے تو وہ طاغوت کی طرف اپنے آپ جا رہے ہیں، اور کون کون سی نیکیاں ہیں، کون کون سی اچھائیاں ہیں کہ ہم کس طرح سے قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں، جو نور کی طرف چلتے چلے جائیں۔ ہم حضرت انسان ہیں، تمام غلطیاں ہو جاتی ہیں،
لیکن اگر ہمارا قصد، ہمارا ارادہ ہوگا، دیکھیے جیسے آقا بہجت نے فرمایا کہ سورہ انعام کی 133 کو نماز کے بعد پڑھو، تو مطلب اس کو یا یوں کثرت سے بھی پڑھتے رہو تو آپ جو ہیں نماز میں آپ ڈیلے نہیں کریں گی، دیر نہیں ہوگی. سست سی کی ہوئی نماز، بہت سے لوگ اپنے کو بہت نمازی سمجھتے ہیں، تو بہت نمازی ہونے کے بعد بھی اگر کسی نے سمجھ لیا کہ ہم بہت نمازی، تو ضائع. دیکھیے بال سے زیادہ باریک یہ چیز ہے نا کہ پڑھنا بھی ہے لیکن اس پر نازا نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے، غریبوں کے ساتھ کرنا بھی ہے، اس کو نازا نہیں ہونا ہے، اس کو بیان نہیں کرنا ہے، ہر جگہ جا جا کے بتانا نہیں ہے. رشتہ داریوں کا پورا سلوک بھی کرنا ہے، چاہے اپنے کو اذیت ہو رہی، چاہے اپنے کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن صبر و شکر کے ساتھ. میں نے کسی چینل پر یہ بولا تھا کہ اگر شاید کہیں مجلس میں بھی بولا ہوگا کہ ایک بار پھر سے سن لیجیے کہ اگر اپنی رشتہ داریوں کو مضبوط کرنا ہے تو کہیں کہیں اندھا بننا پڑتا ہے، کہیں کہیں گونگا بننا پڑتا ہے، کہیں کہیں بہرا پڑنا پڑتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پر ہم ریئیکٹ کریں. ٹھیک ہے، افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، رونا بھی آتا ہے، یہ سب مطلب نیچرل ہے، ہوتا ہی ہوتا ہے، وہ سب ہونے دیجیے. لیکن اللہ کا سے بھروسہ نہیں ہٹنا چاہیے، کبھی ڈپریشن میں نہیں جانا چاہیے کہ اللہ کہ وہ مسبب الاسباب ہے اور وہ ظاہر اور باطن کا دیکھنے ماننے والا ہے. پروردگار عالم، بتاؤں میں آپ کو کہ پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے انسان کو ہدایت دی، اس نے راستے دے دیے، راستے بنا دیے اور ہدایت کی سبیل بھی لگا دی. اب چاہے انسان اپنے کو کنٹرول میں رکھے، اپنی سوچ و فکر کو شفاف رکھے، اپنے غصے پر قابو رکھے، اپنے ایموشن پر قابو رکھے، ساری لا اس سے لگا لے، ساری لا اس سے لگا لے، سارا کچھ اعتماد، یقین، بھروسہ اس پر کر لے. جو کہا گیا ہے اس نے، جو اس نے کہا ہے وہ کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ وہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ ہم نے تو دے دیا ہے عقل کی فانوس، دماغ میں انسان بنایا، انسان کے اندر عقل کی فانوس کو روشن کر دیا. اب وہ اس روشنی کا جیسے استعمال کرے، اگر وہ اچھی طرح سے استعمال کرتا ہے تو پھر وہ شکران نعمت کرے گا اور رحمت پروردگار کو اس کے اوپر نزول رحمت پروردگار ہوتا رہے گا. اور چاہے وہ کفران نعمت کرے، کوئی دوسرے راستے پہ خدا نہ کرے چل پڑے، یہ اس کی مرضی. تو اس نے انسان بنایا، اس کے دماغ میں عقل کی فانوس جلا دی، دوسرے کے کہے پر کہاں سے کہاں پہنچ جائے. اور چاہے تو وہ پنجتن کے کہنے پر 12 امام اور 4 معصومین علیہ السلام نے جو کہا ہے ان کے کہنے پر چلے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں جو طاغوتی مشن ہوگا، جو گمراہی، اچھا ایک گمراہی کی یہ بات بہت ہے طاغوتی کہ اس نے وعدہ کیا ہے پروردگار عالم سے کہ میں بہکاؤں گا، لا اقعدن لہم، وہ اقعدن وزن پیدا کرتا ہے، میں بہکاؤں گا، ضرور بہکاؤں گا. کسے؟ جو صراط مستقیم پر ہے، اس کو وہ بہکانے کا اس نے وعدہ کیا ہے. پوچھا گیا کیسے بہکاؤ گے؟ کہا کچھ مشکل ہی نہیں ہے. مطلب کچھ مشکل نہیں، کہا ہاں، ساری نیکیوں برائیوں کو میں اتنا لذیذ بنا کے، اتنا اچھا بنا کے، اتنے فائدے دکھا کے اس کو، ایک طرح سے میں اپنی لینگویج میں اگر کہوں تو ایسے پیش کر دوں گا کہ ظاہر سی بات ہے وہ خود بخود کھینچا چلا آئے گا.
تو آپ دیکھیے ہر برائی میں اتنی لذت دکھتی ہے، اتنا مزہ دکھتا ہے، اور اگر کوئی اسی مزاج کا ساتھ میں آ جائے تو 2 مل جائیں، اور اسی کی مزاج کے 2-4 اور مل جائیں، طاغوتی مشن ہے نا، تو ایک اکیلا ابلیس نہیں ہے، ایک اکیلا شیطان نہیں ہے، بہت سا اس کا بھی کارواں چل رہا ہے، تو یہ سب ایک مزاج کے ہو جاتے ہیں، نہ خود صحیح رہتے ہیں نہ دوسرے کو صحیح رہنے دیتے ہیں، سمجھنے اس کو اگر کوئی سوچنا بھی چاہے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، دیکھیے جو ضمیر ہوتا ہے نا وہ سب سے اچھا استاد ہوتا ہے، کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں، دوسرا چاہے جتنا سمجھے کہ ارے بھائی ذاکرہ ہیں، ارے پڑھ رہی ہیں، یہ ہے، لیکن جو بھی ہے ہم اپنے اندر کی جان سکتے ہیں، آپ اپنے اندر کی جان سکتے ہیں، وہ اپنے اندر کے تاثرات جان سکتے ہیں، وہ اپنے اندر کا مزاج جان سکتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے تو ایسا بنایا ہے اللہ نے انسان کو کہ اندر سے ٹیچنگ اندر سے بھی جاری اور ساری ہے۔ جب انسان خوب تیش میں آ جاتا ہے، لالچ میں آ جاتا ہے، اپنی انا میں فنا ہونے لگتا ہے، تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ کام غلط ہے، یہ بات ایسی ہے، لیکن وہ کر گزرتا ہے۔ اگر اسی لیے میں نے پورا ویڈیو بنایا پورا کہ دوست کیسے رکھے، اگر دوست اپنے ساتھی ساتھ اچھا ہے تو وہ ایک اچھی گائیڈنس دیتے ہیں اور انسان گمراہی سے اچھی طرف اچھے راستے پر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ساتھی بھی ایسے ہو جائے، آپ نے دیکھا ہوگا، ضرور ان چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ضرور اپنے زندگی میں اپنے اطراف میں دیکھیے گا کہ جو خود نہیں صحیح ہوتا ہے وہ ایسی تیاری کرتا ہے کہ کچھ تو ہمارے جیسے ہوں، تاکہ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے کیا ہم نیکی کر رہے ہیں، تو جیسے عزادار سوچتے ہیں ہم عزادار ہیں تو سارے عزادار کو سمیٹ لیں، اسی طرح سے لٹیرے سوچتے ہیں کہ ہم اپنے جیسوں کو سمیٹ لیں۔ تو اسی طرح سے اگر جو جیسا ہوتا ہے وہ اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فردن جب انسان لیٹتا ہے اس کا ضمیر اس کو دھتکارتا ہے۔ آپ دیکھیے کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، دھوکہ ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، جانے انجانے میں ہو جاتا ہے، اس وقت اسی لیے کہتے ہیں کبھی آنکھ سے دیکھا بھی سچا نہیں ہوتا ہے، اس وقت تو سچا لگ رہا ہوتا ہے، جو ہم کو جس نظریے سے سمجھایا گیا یا جیسی میرے دل میں امیج بنی ہم وہ چیز کو سمجھ رہے ہیں، اور جب ہم نے دیکھا A to Z وہ ویسے ہی لگنے لگی، ہم نے ریئیکٹ بھی اس پر ویسے ہی کر دیا۔ لیکن جب ہم لیٹ کے سوچتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے تو مطلب صحیح راستہ بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو حالی موالی ہوتے ہیں وہ صحیح ہونے نہیں دیتے ہیں۔ تو اس لیے توفیق کی ہم نے ایک نماز بھی بتائی تھی کہ مغفرت کے لیے، اپنی بھی مغفرت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، دونوں رکعت میں بعد حمد کے 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کریں اور اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کریں، پروردگار عالم ہمیں گناہوں سے بچا لے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ پروردگار اگر جب تک ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے تب تک بارگاہ الہی میں میرا ایک سجدہ نہیں جا سکتا، ایک سجدہ نہیں جا سکتا۔ تو پہلے تو ہم کو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے، لیٹ کے روز کا روز حساب۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ مولا سے گفتگو کریے، سرگوشیاں کریے، جب تک یہ پر سر رکھیے، جب چاروں قل پڑھیے، جب آیت الکرسی کی تلاوت کریے، جب ایک تسبیح قل هو اللہ کی جو پڑھ کے سوتے ہیں، اور یہ پورا سبحان اللہ اور والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چاروں تسبیحاں سب پڑھ سوتے ٹائم سب پڑھتے ہیں نا، صلوات کی تسبیح پڑھی، استغفار کی تسبیح پڑھی، شکرانے کی تسبیح پڑھی، اتنی دیر میں
کیا اچھی پھر نیند آتی ہے، کیا اچھی نیند آتی ہے پروردگار عالم. اور وضو کر کے انسان سو رہا ہے، ویسے بھی ہے جو وضو کر کے سوئے گا پوری رات اس کی عبادت میں لکھی جائے گی. تو یہ سب چیزیں انسان جب کرتا ہے اور مولا سے سرگوشیاں کرتا ہے. آپ یہ بتائیے جب یہ اتنا اپنے اطراف میں پازیٹیوٹی لی آئے تو کہاں سے ابلیس کام کرے گا؟ نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہمیں اپنا تجزیہ ضرور کریں. اور اللہ ولی الذین آمنو، تو یہ بالکل ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہے، ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہے. تو اس لیے ایمان والوں ایماندار ہم لوگوں کو بننا ہے. ہر کام کوئی ہو کہ نہ ہو، ساتھ کہتے ہیں نا، ساتھ پردے میں بھی اگر انسان ہے تو وہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ نے ایک آیت الکرسی کا اور میں عمل آپ کو بتا دوں، پھر اس کے بعد آگے کی بات کہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے ساتھ بھی بہت تعلق ہوتا ہے. تو روایت میں ملتا ہے کہ قبرستان جب جائے انسان تو اپنے عزیز اور اقربا کی قبر پر جا کے صلوات، وہی میں جتنے عمل بتاتی ہوں صلوات آگے پیچھے ضرور پڑھیں. 3 بار صلوات آگے پیچھے پڑھیں اور 3 ہی بار آیت الکرسی کی تلاوت کریں. تو جب 3 بار انشاءاللہ آیت الکرسی کی تلاوت کی جاتی ہے نا، تو پتہ ہے آپ کو وہ پروردگار عالم اس چیز کو اتنے خوبصورت کر کے اور بالکل بکے بنا کے وہ تحفہ لے کے اس کے عزیز اور اقربا تک پہنچاتا ہے. وہ عزیز اقربا تک پہنچاتا ہے اور نام بتاتا ہے کہ یہ تمہارے فلاں عزیز نے تمہیں تحفہ بھیجا ہے. اور خالی تحفہ اس کو ہی بھیج دیا، اس کے پاس نہیں، بلکہ جس نے بھیجا ہے پتہ ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے. کہتے ہیں آیت الکرسی کا ایک ایک لفظ پر ایک ایک فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے تسبیح کرتا رہتا ہے، اور وہ بھی پتہ ہے کب تک؟ قیامت تک. تو اس لیے قبرستان بھی ضرور جانا چاہیے اور وہاں بھی آیت الکرسی کی بہت اتنی فضیلت ہے، اتنے کچھ نوٹس میں لکھا ہے، لیکن کیا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. جو کچھ بھی ہے ہم خلوص دل سے کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. اللہ نے تو اتنا نظام کر دیا، کہہ دیا ہم نے تمہارے انسان کو بنایا، پھر اس کی کو عقل دی، یعنی کہ شمع جو ہے فانوس لگا دیے، روشنی دماغوں میں کر دی. اب تم ادھر جاؤ کہ ادھر جاؤ. اللہ نے پوری ہدایت کی سبیل بھیج دی، ہادی بھیجے، رہبر بھیجے، پیغمبر بھیجے، سب کچھ ہم لوگوں کو بتا کے سجا کے دے دیا. انسان نے کیا کیا؟ زمین پر جال بن کے بچ گیا اور آسمان پر قلندر ڈالنے لگا. اور یہ جو سمندر ہے نا، تو ان کی موجوں کی جو شور تھا، جو ان کی موجیں تھی، ان سے بھی ٹکرا گیا. اور اس نے حباب کے بھی دل چیر دیے. اس کو توڑ پھوڑ میں تو بڑی آسانی لگتی ہے نا، اور دل توڑنے میں تو بڑا انسان کو مزہ آتا ہے. تو حباب کے بھی دل اس نے توڑ دیے. آسمان پر، زمین کو رہنے لائق نہیں سمجھا، آسمان تک پہنچ گیا، آسمان تک. اور زمین کے ذرے کو لے کے اس میں سے بھی ایٹم نکال لیا. اس نے خود ہی کو اتنا کچھ کر ڈالا اور خود ہی کو سمجھ رہا ہے ہم بلند ہو گئے. پروردگار عالم نے بھی کہہ دیا جو دل چاہے کر رہے ہو، کرتے رہو. ایک دن ہم بھی پوچھیں گے، جب تم ادھر آؤ گے تب ہم تم سے پوچھیں گے کہ آؤ میرے پاس اور یہ بتاؤ کیسی زندگی جی کے آئے ہو، ادھر کی زندگی جی کے آئے ہو یا ادھر کی زندگی جی کے آئے ہو. بہت سے لوگ بیچ میں رہتے ہیں، حق نہیں بول سکتے، سچ نہیں بول سکتے. ارے ہم نہ ادھر میں ہیں نہ ادھر میں ہیں. تو پھر ان کا بھی معاملہ
ان کا بھی معاملہ وہ پروردگار عالم کے ہاتھ میں رہتا ہے، نہ ادھر نہ ادھر۔ جو یہاں سوچے گا کہ نہ ادھر نہ ادھر ہم بیچ میں ہیں، تو وہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا، وہ بھی کہیں کا نہیں رہے گا۔ تو اس لیے انصاف کی بات کہنا چاہیے۔ آیت اللہ عراقی کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ رمضان کا وقت تھا، یہ بہت مطلب غربت تھی۔ جب ایمان ہوتا ہے نا، نہج البلاغہ کا جملہ ہے کہ ایمان کو ہم نے مصیبتوں میں پنہا کے بھیجا ہے۔ دیکھیے کیا خوبصورتی سے بیان کی گئی ہیں مومن کی مصیبتیں، کہ ایمان کو مصیبتوں میں پنہا کے بھیجا ہے۔ پہنا تو جاتا ہے نا زیور، تو مومن کے لیے مصیبت، یہ جو گمراہ ہے نا، یہ مصیبتیں دے کے، مصیبتیں بن کے، مصیبتیں کر کے اپنے کو جیتا ہوا سمجھتے ہیں۔ نہیں، نہج البلاغہ کا جملہ ہے کہ ہم نے ایمان کو مصیبتوں میں پنہا کے بھیجا ہے۔ اور یاد رکھنا، نہج البلاغہ کا ہی یہ جملہ ہے، یاد رکھنا۔ جب ادھر قرآن کہہ رہا ہے، پروردگار عالم نے کہا ایک دن جب تم ادھر آؤ گے تب میں پوچھوں گا کہ کیا کر کے آئے ہو، تب میں بتاؤں گا، ہاں اس دن حساب و کتاب لوں گا۔ اور ادھر نہج البلاغہ میں میرے مولا کائنات علی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس دن کو یاد رکھنا، جو حاکم ہے وہی گواہ ہے۔ یہاں تو ہم اپنی پسند کے گواہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا، ہم اپنی، ضروری نہیں ہے کہ آفیسز میں رشوت دی جائے، اب تو گھروں میں بھی رشوتیں چلنے لگی ہیں۔ اگر تم ہماری طرف سے ایسا بولو، ہمارا ایسا کہو، ہمارا ایسا کرو، تمام جو خلفشار ہو رہے ہیں محلوں میں، پڑوس میں، آفیسز میں، پارٹیز میں، انجمنس میں، یہ سب ایک طرح سے روزمرہ کے گھر ہی ہیں جہاں انسان روز جا رہا ہے، آ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، یہ سب گھر کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ تو انہیں نے کہا مولا نے کہ یاد رکھنا جو حاکم ہے وہ گواہ ہے۔ تو ہر لمحہ بس کہتے نہیں ہے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے۔ تو وہ رمضان کا زمانہ تھا، روزہ تھا۔ آیت اللہ عراقی نے بتایا کہ بہت ہی غربت تھی، بیوی سے بھی، بچوں سے بھی شرم آ رہی تھی کہ روزے کا وقت ہے اور ہم کسی کے لیے کچھ کر نہیں پائے۔ تو مومن جب پریشان ہوتا ہے، گھبراتا ہے، تو یہ نہیں کہ دوسرے کو پریشان کرنے لگے، وہ اور عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب آپ اور عبادت میں مشغول ہوں اور عشق الہی، عشق اہل بیت آپ کے دل میں آنے لگے، آنکھوں میں آنسو، محبت اہل بیت میں آنے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ ان سے قریب ہیں۔ یہی ان کے ساتھ ہوا۔ وہ سوچا کہ لاؤ قبرستان چلیں، وہاں ہم مردوں کے لیے کچھ دعا کریں گے تو وہ ہمارے حق میں بھی دعا کر دیں گے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک جنازے کو لے کے ایک شخص، کچھ لوگ آئے اور جو ان کو دیکھا تو یہ تو تھے ہی عالم دین، تو انہوں نے کہا ہمیں بہت دیر ہو رہی ہے، آپ یہ جنازے کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا اور ہم لوگ جا رہے ہیں۔ تو وہ جنازے کو قبر میں اتار کے اور تلقین سے پڑھانے کو کہہ کے چلے گئے۔ یہ بھی قبر میں اترے اور تلقین پڑھانے کے لیے انہی نے بتایا کہ جیسے ہی میں اترا بس قبر میں ایک دروازہ کھلا، قبر میں ایک دروازہ کھلا، اور اندر جب گئے ہیں تو بس دیکھا سامنے سفرہ بچھا ہوا ہے، بہت اچھا شاندار دسترخوان لگا ہوا ہے، اور چاروں مطلب دونوں طرف بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص مرکزی حیثیت رکھے ہے، جو بالکل جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ڈائننگ ٹیبل پر سینٹر پوائنٹ، ماسٹر سیٹ، تو وہ بالکل سامنے ایک شخص تشریف فرما ہے۔ یہ اندر گئے تو انہی نے منظر اتنا حسین دیکھا، ایک اچھا سا ماحول، بالکل عجیب، نا انسان کھو جاتا ہے نا، بھول جاتا ہے اس وقت سارے حالات۔ تو انہی نے دیکھا کہ سب بیٹھے میں، لیکن جو درمیان میں شخص تشریف فرمائے ان سے سب لوگ بات کر رہے ہیں۔ تو انہیں پوچھا کہ یہ سب کون ہے، کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں ہم سے اپنے عزیز اور اقربا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔
تو کہا کبھی خوش ہو رہے ہیں، کبھی افسردہ ہو رہے ہیں. کہا جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا وہ مر گیا، اور تب ان کو بہت افسوس ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ اچھا وہ مرا ہے، ادھر نہیں آیا، اس کے مطلب کہ وہ دوسری طرف لے جایا گیا. آپ جانتے ہیں نا کہ وادی الصلاۃ ہے، وادی ورود ہے، تو اچھی روحیں کہاں رکھی جاتی ہیں اور مطلب دوسری روحیں کہاں رکھی جاتی ہیں. تو ان لوگوں کو افسوس ہوتا ہے اپنے عزیز اور اقربا پر کہ ادھر نہیں آئے، اس کے مطلب ادھر بھیج دیے گئے. اور کہا